بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان محمد معصوم ربانی۔ ویور، مین مسٹ ہیو ابیلٹی ٹو ڈو اے گریٹ ورک۔ آج ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ ایک انسانی معاشرہ کس قدر عروج حاصل کرتا ہے اور کس قدر زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ زوال سے نکلنے کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ انسانی معاشرے کو امید کا دامن اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، اسے بار بار یہ احساس دلانا چاہیے کہ آپ ماضی میں بڑے بڑے کام کرتے آئے ہیں، سو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ امید حقائق پر مبنی ہونی چاہیے، یہ نہ ہو سبز باغ دکھانے سے افراد بے عملی زندگی کا شکار ہو جائیں۔ ویور، آج ہماری معیشت کو زبوں حالی کا ایک نہایت خوفناک مسئلہ درپیش ہے۔ حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ یہ ماضی کے حکمرانوں کی وجہ سے آج ہماری معیشت اس مقام پر پہنچی ہے، لیکن ساتھ وہ یہ بھی دعویٰ کرتی ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ مثبت میں جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ تارکین وطن کی ترسیلات میں قابل قدر اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو اہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ٹیکسٹائل کی صنعت ہے اس کو بے شمار آرڈر موصول ہو رہے ہیں۔ ویور، یاد رہے کہ آزاد ذرائع اس کی ایک خوفناک تصویر پیش کرتے ہیں جو کہ انتہائی خوفناک ہے۔ وہ یہ ہے کہ بین الاقوامی ادارے یعنی کہ IMF ہو گیا، ورلڈ بینک ہو گیا، اس کے علاوہ FATF، ان کی جو شرائط ہیں وہ پاکستان میں جو عائد ہوئی ہیں اس سے انہوں نے پاکستان کو اپنے شکنجے میں کر لیا ہے۔ ان شرائط کی وجہ سے عام چیزیں عام آدمی کے حصول سے تقریباً باہر ہو چکی ہیں۔ بے روزگاری میں اس قدر اضافہ ہوا ہے کہ کروڑوں لوگ غربت کی لکیر سے نیچے پہنچ چکے ہیں۔ ویور، یاد رہے جو معیشت ہوتی ہے اس کا ایک ریاست کی بقا اور اس کے استحکام سے گہرا تعلق ہوتا ہے۔ پاکستان کی معیشت کو شدید مسائل درپیش تو ہیں، لیکن اگر ہم پاکستانی معیشت کی تاریخ دیکھیں تو وہ نہایت شاندار ہے۔ اگر ہم آزادی کے وقت کی بات کریں تو کانگریس پارٹی جو ہندوستان کی تھی اس نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ یہ جو نومولود ریاست ہے یہ زیادہ سے زیادہ 6 مہینے چل ہی نہیں سکتی، یعنی مسلمانوں کو کورا سمجھتے تھے۔ لیکن وقت نے بتایا کہ ہمارے اقتصادی منتظمین نے ایسی پائیدار اور بروقت پالیسیاں بنائیں کہ 1949 میں ہماری جو روپے کی قدر ہے وہ تقریباً ہندوستان سے کہیں زیادہ مستحکم تھی۔ اس کے علاوہ اگر ہم 1954 سے 1969 جو کہ ایوب خان کا دور حکومت تھا، اس وقت کی اگر ہم گروتھ ریٹ دیکھیں تو وہ اوسطاً 10 تھا۔ اس کے علاوہ جنرل ضیاء الحق کا جو دور حکومت ہم نے دیکھا ہے اس میں بھی جو گروتھ ریٹ تھا وہ تقریباً 8% رہا ہے۔ تو ویور، اگر ہمارے ارادے پختہ ہوں، پالیسیاں جو ہماری پالیسیز ہیں وہ ٹھیک ہوں، اس سے ہمارے ماہرین معجزاتی کام کر سکتے ہیں۔ پاکستانی معیشت کا جو تباہ کن دور ہے وہ 2008 کے بعد کا ہے۔ 2008 سے پہلے پبلک قرضے تقریباً 6000 ارب تھے۔ اس کے بعد پاکستان پیپل پارٹی کا دور حکومت شروع ہوا، اس میں جو بیرونی قرضے تھے وہ 14000 ارب ڈالر تھے۔ اس کے بعد نون لیگ کا دور شروع ہوا، اس میں یہ جو بیرونی قرضے ہیں 30000 ارب ڈالر تک پہنچ گئے۔ تحریک انصاف کی حکومت نے 2 سالوں میں 14000 ارب ڈالر کا قرضہ لیا۔ اس سے پاکستانی معیشت کے سیاہ دن ہونا شروع ہو گئے۔ جو معاشی ماہرین ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ شرح نمو تاریخ میں پاکستانی معاشی تاریخ میں 2 بار منفی رہا، ایک 1952 میں، دوسرا سن 2000 میں۔ ویور، اگر ہم اپنی پالیسیاں، اگر ہم اپنی میثاق معیشت پر دستخط کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں تو ہم ایک شاندار نئی تاریخ رقم کر سکتے ہیں۔ حکومت کے جو ادارے ہیں جو حکومت کی نظم و نسق میں ہیں، ہم انہیں نجی اداروں کے حوالے کر کے ایک بہترین پالیسیاں بنا کر ہم اس کو کارآمد بنا سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ایک دیانتدار ٹیم کی ضرورت ہے۔
پاکستانی معیشت کو شدید مسائل درپیش ہیں. اسی مسائل پر انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.